الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعین الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ صلی اللہ زحمت نہیں، عزت سمجھ کے، احسان نہیں، ایمان سمجھ کے، قوت ایمانی سے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ارواح مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے، وسعت رزق مومنین و مومنات کے لیے، بانی مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ خداوند قدوس و برتر حسین کے دوستوں کی نسلوں میں سرداری عطا فرمائے اور پوری کائنات کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اس عظیم ترین کائنات کے راہبر کی معرفت حاصل کر سکے۔ سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو اذہان علیہ میں محفوظ ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان گفتگو اس نہج میں پہنچی تھی کہ اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری ذات کو، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر محمد کو بلند کیا، اس ہستی کا نام عمران ہے۔ جس نے چچا ہو کر بھتیجے کو مولا کہا، جس نے سردار ہو کر یتیم کو آقا کہا، جس کی ابا کے دامن میں رسالت نے جوانی کے آداب سیکھے، صاحب قرآن نے جس سے بولنا سیکھا، جس کی انگلی پکڑ کر محمد نے چلنا سیکھا، اور جس کا گھر رسول کے لیے امان بن گیا، اور جس کا مکان اللہ کا مکان بن گیا، اور جس کی تربیت کائنات کا قرآن بن گیا، اس ہستی کا نام عمران ہے۔ اور دنیا کے پاس جب خود کچھ نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کے فضائل سے جلتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آخری وقت رسول خدا نے ان کے کان میں کہا تھا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو بات رسول نے کان میں کہی تھی وہ آپ کو کیسے پتہ چلی؟ اور جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے، بے وقوفی کی انتہا کر دی کان والی بات بتا کر، اور بغض علی کا اعلان کر دیا۔ سننے پہ آئیں تو کان والی بات بھی سن لیتے ہیں، اور نہ سننے پہ آئیں تو میدان والی بات بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو معیار ہے اس معیار کا نام ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ شیعہ کے پاس جو اثاثہ ہے وہ ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ مومن کے نامہ اعمال کے ٹائٹل پر جو لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ اور یہ کائنات جو دین کے لیے خلق کی گئی، یہ محرم جو دین کی تبلیغ کے لیے ہے، امام سے پوچھا گیا
مولا دین کیا ہے؟ فرمایا الدین ہے 5 خصال، دین 5 خصلتوں کا نام۔ کہ مولا کون کون سی؟ فرمایا سب سے پہلی قیام الصلاۃ، نماز پڑھ، کیونکہ جس نے اسے اہمیت نہ دی ہم اسے اہمیت نہیں دیں۔ آپ کے میرے چھٹے امام کی وصیت ہے کہ جس نے نماز کو معمولی سمجھا ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں۔ دوسری چیز وہی تو زکوٰۃ، اپنے مال میں سے کچھ نہ دو، تم سے کچھ نہیں مانگا جا رہا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کا حق ادا کرو۔ وحج البیت، اپنے گھر کے کام پورے ہو جائیں تو اللہ کے گھر چلے جاؤ۔ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ کتنی چیزوں کا نام دین ہے؟ 5، نماز، زکوٰۃ، ہم نماز کے بعد روزہ گنتے ہیں کیونکہ حدیث معصوم میں ترتیب ایسی آئی ہے، تو میں نے ترتیب کو بھی نہیں بدلا تاکہ خیانت نہ ہو جائے۔ نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ۔ اور اب امام نے کہا کہ ابن شبیب غور سے سن، اب جو میں تجھے بتا رہا ہوں یہ دین کی اہم ترین خصلت ہے، اساس دین کا مولا کیا کہا؟ ولایت علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت۔ اور ابن شبیب غور سے سن، یہ 5ویں پہلی 4 سے بھاری ہے۔ بندہ ایسا چپ ہو گیا جیسے بعض دوست ہو گئے ہیں، اس نے کہا واہ مولا، نماز اللہ کی، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ولایت علی کے لیے۔ اللہ والی چیزوں کا وزن ہلکا کیسے ہو گیا؟ علی والی چیز کا وزن بھاری کیسے ہو گیا؟ امام نے فرمایا اگر تو سفر میں ہو تو نماز قصر کر، بیمار ہو تو روزہ بعد میں رکھ لینا، غریب ہو تو حج پہ نہ جاؤ، مسکین ہو تو زکوٰۃ نہ دے۔ لیکن علی کی ولایت امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی سے محبت کی تو کردار دیکھ کر، اور دنیا نے اگر کسی سے دشمنی کی تو بغض علی میں۔ اتنا بھول گئے کائنات میں کسی کے مذہب کا تعین 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک جنازہ، ایک نکاح۔ یا نکاح سے مذہب پتہ چلے گا، یا جنازے سے پتہ چلے گا۔ آج ٹیلی ویژن پر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، دوسرے چوتھے روز لوگ اپنے علم کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا مذہب کیا تھا۔ میں کہتا ہوں جھگڑتے کیوں ہو؟ جنازہ بھی دیکھ لو، نکاح بھی دیکھ لو۔ اور لاہور والوں کے لیے تو بات دور ہی نہیں ہے، آج بھی یہ عجائب گھر تمہارے قریب ہے، اسی عجائب گھر کے اندر جاؤ، اگر نظر نہ آئے تو ٹکٹ کے پیسے مجھ سے لے لینا، ورنہ جا کے دیکھو آج بھی محمد علی جناح کے جنازے کی فوٹو لگی ہوئی ہے، قائد کا جنازہ پیچھے پیچھے ہے، غازی کا علم آگے آگے، اور ہے یا نہیں؟ تو جو فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر دنیا سے پوچھو اس کا نکاح کس نے پڑھا؟ محمد علی جناح کا نکاح یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ کر رہا ہے، یہ ٹائپ کر رہے ہیں۔ اس اور اس دنیا میں ذمہ دار ہوں، اور خالی قسم پہ بات نہیں، کوئی دیکھنا چاہے دکھا بھی سکتا ہوں۔ قائد اعظم کے نکاح کے فوٹو سٹیٹ عکس لائبریریوں میں موجود ہیں،
اس کا نکاح آیت اللہ شریعت مدار نے پڑھایا۔ 1001 روپے حق المہر فاطمی، یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، زہرا کے حق مہر والا حق مہر۔ 1001 روپے۔ نماز جنازہ پڑھائی سید ابن حسن جارچوی نے، اور سرکاری نماز جنازہ شبیر عثمانی نے، وہ باہر پڑھائی گئی۔ ایک جنازہ گھر کے اندر ہوا۔ اسی لاہور شہر میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پہلی نماز جنازہ میں باقاعدہ شرکت کی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کا نام جنا، یہ اس کی دادی کی منت تھی۔ اللہ میاں بیٹا دے حسین کے صدقے میں ذوالجناح کے نام پہ نام رکھوں گی، جو ہے یا نہیں آپ بولا، ذوالجناح کے نام پر اس کا نام رکھوں گی۔ تو یہ ذوالجناح کی وجہ سے ہے محمد علی جناح۔ کتنا خوبصورت نام ہے، جو ہندوستان میں پاکستان بنائے وہ محمد اور علی، اور جو اپنا ملک تباہ کر دے وہ ملا عمر ہوتا۔ یہ طالبان کا ستیہ ناش کر دے۔ اور خدا کی قسم اب جو جملہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اپنی مرضی کے کسی فوجی افسر سے جا کے پوچھنا، اور یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جس کی عزت اور عظمت یہ ہے کہ میں اس کا سارا ثواب اسی عاشق اہل بیت محمد علی جناح کی روح پر فتو کو اشال بھی کرتا ہوں، ہدیہ بھی کرتا ہوں، خدا اس کے درجات اور بلند کرے۔ یہ وہ قانون ہے جو اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے GHQ میں دورہ کر کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں جا کر محمد علی جناح نے اپنے ہاتھوں سے قلم کے ساتھ انگلش میں یہ قانون لکھا تھا، اور آج تک وہ قانون نہ تبدیل ہوا ہے نہ جب تک پاکستان رہے گا یہ قانون تبدیل ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم نے قانون بنایا کہ جب بھی پاکستان کا چیف آف دی آرمی اسٹاف 23 مارچ والے دن پاکستانی قوم کے جھنڈے کو، پاکستانی قومی پرچم کو حوالے کرنے لگتا ہے پاکستانی فوج کے علمدار کے پاس، تو اسے آفیشلی یہ فکرے کہنا پڑتے ہیں کہ میں یہ علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جس طرح نبی نے خیبر میں حیدر کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اس قانون کو تو آج جہانی ضیاء الحق بھی نہیں بدل سکا۔ اس نے نعرہ حیدری کی جگہ پر نعرہ تکبیر رکھوا دیا، یہ نہیں بدل سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم رسول کا، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، تاج والا مان لیا، براق والا مان لیا، معراج والا مان لیا، پتہ نہیں چوتھے کی دشمنی کب ختم ہوگی۔ پہلے 3 کی حمایت، چوتھے کی مخالفت۔ پرانی عادت، یہ عادت بڑی پرانی۔ خدا کی قسم سامعین گرامی، یہ وہ قیادت اسلام ہے جو عمران کے گھر سے نکلی۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ چچا تھا تو اس نے بھتیجا کیوں نہیں کہا؟ ابو طالب نام نہیں ہے، کردار ہے۔
اب میں فکرہ کہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں کہاں تک یہ بات پہنچی. مکمل کر دو نا جی بسم اللہ. کہ محاذ جنگ دے اوتے جڑا سب تو زیادہ شجاعت ہے انہوں نشان کہڑا؟ قبلہ نے بڑا عظیم فکرہ کہا ہے کہ جو محاذ جنگ پہ بہادری دکھائے اسے ملتا ہے نشان حیدر. اور اب جو فکرہ میں کہہ رہا ہوں اس کا آدھا ثواب آپ کو آدھا ایوب خان کو. ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا. خدا کی قسم قبلہ ہو سکتا ہے اس فکرے سے ایوب خان کی بخشش کے لیے یہ فکرہ کافی ہو جائے. جنرل ایوب کے پاس 1965 میں اس کے گواہ بھی لاہور شہر میں موجود ہے, وہ جس میں عزیز بھٹی شہید ہوا تھا 1965 کی جنگ برقی کے محاذ میں. وہاں قبلہ عزیز بھٹی سے زیادہ بہادری اور شجاعت سے ایک کرنل صاحب لڑے تھے. یہ میجر وہ کرنل ابھی بھی زندہ ہے مولا کے کرم سے, کرنل شفقت عباس بلوچ. اسے ٹائٹل ملا سیویئر آف لاہور, لاہور کو بچانے والا. 17 دن تک ایک محاذ میں لڑتا رہا. بندے 10-15 تھے اور ادھر والے سمجھتے رہے پتہ نہیں کتنی بٹالین ہے یہاں پر. اور میں نے اسی لاہور میں مجلس میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ ہندوستان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. اس نے کہا مولانا میں تو بس نعت علی پڑھتا رہا. مولا جن کے دل میں علی کی محبت موجود ہے, میں تو بس یا علی کرتا رہا, میں تو بس نعت علی پڑھتا رہا. اور خدا کی قسم آج بھی جو تحقیق کرنا چاہے سیویئر آف لاہور موجود بھی ہے, سلامت بھی ہے, علی والا بھی ہے, مجلسوں میں آتا بھی ہے. آج تک اس کے پاس یہ پیغام ہے, وہ کہتا ہے کہ جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تو نشان حیدر کے لیے 2 نام گئے. ایک عزیز بھٹی کا نام گیا, وہ میجر تھا. ایک میرا نام گیا, میں کرنل تھا. لیکن فیصلہ عزیز بھٹی کے حق میں ایوب خان نے کیا. سارے کہتے رہے شفقت عباس کو بھی نشان حیدر دو, یہ اس سے زیادہ لڑا ہے, یہ اس سے زیادہ بہادری سے لڑا ہے. وہ تو پہلے دوسرے دن شہید ہو گیا تھا, اس نے 17 دن لاہور بچایا ہے. ایوب خان لڑ گیا اور اڑ گیا. اس نے کہا نہیں دوں گا, زندہ کو نہیں دوں گا, مرے ہوئے کو دوں گا, زندہ کو نہیں دوں گا, مرے ہوئے کو دوں گا, زندہ کو نہیں دوں گا. یا علی مجھے توفیق دے میں سمجھا سکوں. مرے ہوئے کو نہیں, مرے ہوئے کو دوں گا, زندہ کو نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا آج زندہ کو نشان حیدر لگا دوں, کل کسی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین آ جائے. آپ جہاں میں دلاتے تھے فکر نہیں کریں. نعرہ حیدری, آج نشان حیدر دے دوں. کرار, قبلہ نے فکرہ کا کرار. عربی زبان میں اس وزن میں جو بھی لفظ آ گئے وہ آتا ہے پیشہ ور کے لیے. معمار, تعمیر کرنے والا. ایک آدھ چیز بنانے والے کو معمار نہیں کہتے, جس کا کام ہی یہی ہو. غسال, غسل دینے والا. ایک میت کو نہلا دے غسال نہیں ہوگا, جس کا کام ہی مردے نہلانا ہو. غفار, معاف کرنے والا. ایک آدھ کو معاف کرتا تو غفار نہ ہوتا. ستار, پردے ڈالنے والا. ایک آدھ پہ پردے ڈالتا تو ستار نہ ہوتا. اس کا کام ہے ستار, پردے ڈالتے رہنا. فرار, ایک جنگ میں بھاگے ہوتے تو فرار نہ ہوتے. ان کا کام تھا ہر جنگ سے بھاگ جانا. کرار, ہر جنگ میں علی دیکھ کر کھڑا رہتا. وہ کسی جنگ سے بھاگا نہیں. اور سورہ صف کی آیت ہے جو قبلہ نے تلاوت فرمائی, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, اللہ پسند کرتا ہے اس مجاہد کو جو میدان جنگ میں ایسے ڈٹ جاتا ہے جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار. کیوں نہ ٹکتا؟ ابو طالب کا سبق تھا.
اس نے پڑھایا تھا پہلی ہی تقریب کے اندر اس نے ایک فکرہ کہا، کم یا سیدی و یا مولایا، میں بڑی دعا حاصل کروں گا بزرگوں سے اور جو زینت مجلس ہیں اور جو بالخصوص سادات عزام ہیں۔ ہم امتی دعا کرتے ہیں، یہ سیدوں کی نقل اتارتے ہیں، اصلی دعا وہی ہے جو سید کے منہ سے نکلے، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ ایک مولوی تھا، اس سے بڑا گھمنڈ ہوا، میں تو بہت بڑا عالم ہوں اور میرے لیول کا تو پوری دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں، تو اللہ تو فضیلت علم پہ دیتا ہے، تو پھر سید سے تو میں افضل ہو گیا۔ عالم خواب میں کسی بزرگ نے آ کے سمجھایا کہ تو کروڑ گنا بڑا عالم بن جا، تب بھی بطول تجھ سے پردہ کرے گی۔ اور یہ سید الف بے بھی نہ جانتا ہو، بطول اسے سامنے بلائے گی، کیونکہ یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ احترام سادات کرو ورنہ شیعہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامعین گرامی قدر، ابو طالب نے کیوں کہا مولا؟ چچا ہے، بھتیجا کہے۔ ایک اور فکرہ کہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں یہ فکرہ سمجھا سکوں۔ جس طرح زمانہ حجت سے خالی نہیں رہتا، اس طرح سے حجت ابو طالب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر زمانے میں ایک ابو طالب کا وجود ہونا ضروری ہے، حجت کے ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ اس کی پناہ گاہ بن جائے۔ چچا تھا، بھتیجا نہیں کہتا تھا۔ عباس کربلا کا ابو طالب تھا، اس لیے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا بھائی؟ ابو طالب تھا۔ اس نے چچا ہو کے، اور سٹیٹس کیا ہے حضرت عباس کا؟ امام حسن اور امام حسین یہ اصل میں رسول کے بیٹے، اور یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ ذرا جاگو گے تو پھر لوگ آئے گا۔ یہ جو آگے بچے بیٹھتے انہیں چاہیے کہ یا تو علیحدہ ہو کے بیٹھا کریں یا جاگ کے سنا کریں۔ قرآن میں آیت ہے، ابنانا ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ قبلہ قرآن کے پاس ویٹو پاور ہے، یہ چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے۔ کنعان نوح کا بیٹا تھا، قرآن نے خارج کر دیا۔ لیس من اہلک، نہیں ہے تیرا بیٹا یہ۔ کمال ہو گیا۔ اس گھر میں رہتا تھا جہاں وحی آتی تھی۔ پھر نبی کا منکر۔ ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا مامی شاہ صاحبہ۔ میں کہا جی پھر؟ انہوں نے کہا میں پٹدا کوئی نہیں۔ میں نے کہا تجھ میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو کردار ہوتا ہے نوح کے بیٹے کا، باپ کو نہیں مانتا۔ یہ ہوتی ہے ماؤں کی طرف سے خرابی۔ ماں بڑی کپتی، خاص پھپھے کٹنی کچھ، روز بیٹے کو لوریاں دیتی تھی، پھنس گئے ہوں تو بھی تو میں بھی، دریاؤں میں پانی نہیں، ندیاں خشک ہیں، بڈھا کشتی بنا رہا ہے، روٹی نہیں پکنے دیتا، لکڑیاں لے آتا ہے، کشتی بناؤں گا۔
یہ اس کی حالت تھی، حالانکہ بیوی تھی، اور وہ ایک مومنہ تھی، وہ لگتی بھی کچھ نہیں تھی۔ وہ روز گٹھڑی سنبھال کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی، یا اللہ کشتی صحیح بنے، اور بار بار پوچھتی تھی کب چلنا ہے۔ ایک دن نوح نے فرمایا بی بی تو ایڈی چال کے نہ آئی کر، بڑی دور تو پتہ نہیں کتھوں ٹور کی، تو گھر بیٹھ، جب طوفان آئے گا میں تجھے خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے مطمئن ہو کے گٹھڑی اٹھائی، وہ چلی گئی۔ طوفان آ گیا اور نوح اپنے بیٹے سے مذاکرات میں مصروف ہو گیا، بڑھیا یاد نہ رہی، پانی پہاڑ سے اونچا ہو گیا، اوہ اب تو وہ بڑھیا مر گئی ہوگی۔ 6 مہینے تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی، گرداب میں پھنسنے لگی۔ یا علی مدد کہہ کر نجف پہ مدد طلب کی حضرت نوح نے، کوہ جودی پہ نجف اشرف کے قریب نوح کی کشتی کو قرار آیا۔ پہلے پانی اترا، پھر کشتی اتری، پھر نبی اترا، اور پھر وہ بڑھیا یاد آئی، اور اس کے محلے سے جو نبی گزرا فاتحہ پڑھنے کی نیت سے مر گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، ڈوب گئی ہوگی۔ کیا دیکھتا ہے اللہ کا نبی، سامنے جھونپڑی کھڑی ہے، چولہے میں بڑھیا آگ جلا کے روٹیاں بنا، بڑھیا کی جھوپڑی بھی کھڑی ہے، بڑھیا کا چولہا بھی جل رہا ہے، اور بڑھیا روٹیاں پکانے میں مصروف ہے۔ جیسے ہی نوح کو آتے دیکھا، وہی توے والی توے پہ چھوڑی، دوڑ کے کٹھڑی اٹھائی، چلے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کدھر؟ کہنے لگی وہ طوفان، وہ کشتی۔ نوح نے کہا آ کے گزر بھی گیا طوفان۔ کہتی ہے تیری نبوت کی قسم، نہ مجھے پتا چلا نہ میری جھونپڑی کو پتا چلا۔ علی ولی اللہ پڑھ، قیامت آ کے گزر جائے گی، تجھے پتا ہی نہیں چلے گا۔ علی علی کر، علی علی کر، نعرہ حیدری، علی کی ولایت کا اقرار کر، حیدری، یا علی یا علی کر۔ پہاڑ اڑیں گے، سورج گرے گا، سمندر اچھلیں گے، تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ شہید محسن نقوی کے 4 مصرے آپ کی نظر کرتا موضوع کار چلی، فرماتے وہ ابن مظاہر ہو کے حر جان کے مسلم، وہ ابن مظاہر ہو کے حر جان کے مسلم، یہ کہہ کے بھی چھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے، جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی آواز۔ علی علی خان، قیامت گزر جائے گی تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ غیر تھی لیکن مومنہ تھی، وہ بیوی تھی لیکن شک کرتی تھی۔ شک بڑی بری بیماری ہے، اور اللہ نہ کرے بیوی میں آ جائے تو یا علی یا علی۔ علامہ صاحب ایک کافرہ واسطے جڑا پانی ابلیا سی، جی بسم اللہ، انہوں نے تباہ کرنے واسطے وہ ابلیا کتوں سی؟ سرکار فرما رہے ہیں یہ جو پانی نکلا کہاں سے؟ تندور کے اندر۔ آج بھی وہ تندور کوفے میں کھڑا ہوا ہے، وہیں یہ روٹیاں پکانے گئی ہوئی تھی مسز نوح۔ پہلے اسی کو پکڑا اللہ نے، غلط تربیت کر کے لڑکا خراب کر دیا۔ اس لیے تو اماں اچھی ہونی چاہیے۔ شک کرنے والے ماؤں کی اولادیں بھی مشکوک ہوتی ہیں۔ پہلی تربیت گاہ ہے ماں کی گود۔ اس لیے علی فرماتے ہیں شادی کرنے کے لیے بیوی سوچ کے نہ ڈھونڈنا، ہونے والی اولاد کی ماں تلاش کرنا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ یا علی سرکار فرماتے ہیں بیوی ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلنا کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، نہیں، یہ سوچ کے نکلنا کہ کل اس نے میرے بچوں کی ماں بننا۔ اسے یا محبت ہوتی ہے شوہر سے یا بغض، تیسرا رستہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ محبت ہو تو اتنے سارے سفر کو اتنا کر کے بتاتی۔ میرا ایک مولوی صاحب دوست تھا، نارووال گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے، میں نے اس کے گھر فون کیا، میں نے کہا قبلہ کہاں ہے؟
ان کی بیوی فرمانے لگی ناروے گئے ہوئے. یہ ہوتی ہے محبت. تھوڑے سے سفر کو اتنا لمبا کر دیا. اللہ نہ کرے بیوی کو شوہر سے بغض ہو جائے, وہ معراج سے ہو کے آ جائے, یہ ماننے پر تیار نہیں. یہ تو ہے مولوی کی کالیاں. معراج ہو رہی ہے مکے میں, شادی ہو رہی ہے مدینے میں, اسے کہتے ہیں کالا پہ گیا. آئیں گی رسول کے گھر انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں, لیکن جلدی بھی نہ کریں. بیٹے کی تربیت خراب کر دی, پیسے نہیں دیتا, کشتی بناتا ہے, بچہ نکما نکل آیا. تربیت بیٹا ہی نہیں, نبی کی نسل کو گمراہ کیا. ہائے ہائے ہائے, کیونکہ نسل نبی کی تھی, خراب ہو کر گئی. ٹکے ٹکے کا ناصر عباس جیسا مولوی سپیکروں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا. رابعہ کا کوئی نام نہیں لیتا. تفسیر انوار النجف میں اس کی حضرت نوح کی بیوی کا نام رابعہ لکھا ہوا ہے. اس کا کوئی نام نہیں لیتا کہ اماں کی تربیت خراب کی. سارے کہتے ہیں نوح کا بیٹا خراب نکلا, بھئی رابعہ کا بیٹا کہو, خراب تو اس نے کیا. سارے کہتے ہیں نوح کا بیٹا, نوح کا بیٹا. اللہ کو اپنے نبی بڑے پیارے ہیں. اسی دن سے غیرت پروردگار نے فیصلہ کیا کہ بدنام ہو جاتے ہیں میرے نبی, تربیت ہوتی ہے ماؤں کی غلط. آج کے بعد اپنے کسی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں ہوگا. جاگو 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 جاگو, تاکہ میرا کوئی نبی بدنام نہ ہو. اللہ سے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے, لیس من اہلک, نہیں ہے, کاٹ دیا اللہ. قرآن نے کہا کہ وہ بیٹا نہیں ہے تو اب نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ حسنین رسول کے بیٹے ہیں. کیونکہ ابنانا کا مطلب قبلہ کبھی بھی نواسے نہیں, بیٹے. اچھا زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یبن رسول, اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ہیں بیٹے کس کے؟ رسول کے. علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ جب بیٹے رسول کے ہیں, نبی کے گھر پیدا کر. کا دیکھو پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کے بیٹے ہوں. ٹیکنیکل مجبوری تھی, علی کے گھر پیدا کی. ٹیکنیکل مجبوری کیا تھی؟ ابراہیم کو نبی بنایا, اس کے بیٹے بھی نبی. سلیمان کو نبی بنایا, اس کے بیٹے بھی نبی. زکریا کو نبی بنایا, اس کا بیٹا بھی نبی ہے. اب اگر محمد کو بیٹا دوں تو نبی بنانا پڑے گا. بولنا جسے زبان مولا نے عطا کی ہے. اگر حسن حسین کو رسول کے گھر پیدا کر دیتا تو حسن کو بھی نبی بنانا پڑتا, حسین کو بھی نبی بنانا پڑتا, کیونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی محمد پر. اللہ نے محمد کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے. عباس بھی اصل میں فاطمہ کا بیٹا تھا, یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا. حسنین کا بابا, بابا کا کعبہ, زہرا کا شوہر, بابا کا گوہر, سارے مل کر علی علی. عباس بھی اصل میں جناب سیدہ کا بیٹا ہے. اگر یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا, کیونکہ امام 12 تھے. اس لیے اللہ نے بطول کے بیٹے کو
ام البنین کی گود میں ام البنین کے گھر بھیجا۔ پیغمبر ایک دن تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بیچ میں علی، رسول کی آواز ہے یا علی انت نجم بنی ہاشم، علی تو ہاشمیوں کا تارا ہے۔ اور علی نے غازی کو دیکھ کے کہا تھا انت قمر بنی ہاشم، جا غازی کے مرید تشریف فرماؤ، تو ہاشمیوں کا چاند ہے۔ قبلہ ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا آسان ہے، جس گھر میں سارے ان پڑھ رہتے ہوں وہاں 5 پڑھ جاؤ بابو ہو، جہاں سارے پڑھے لکھے ہوں وہاں پڑھا لکھا بننا مشکل ہے۔ اندھیرے میں چراغ جلانا آسان ہے، روشنی میں روشنی کرنا مشکل ہے۔ جس گھر میں اللہ کے چہرے والا علی رہتا تھا، اس گھر میں ہے قمر بنی ہاشم۔ سوال کیا تھا ایک بھائی نے، شہید ہے تو غازی کیسے؟ پہلی جنگ ہے اس کی صفین، جس میں 11 سال کی عمر میں اس رنگ میں لڑا، سارے سمجھتے تھے علی ہے۔ یکم ربیع الاول 37 ہجری جمعے کا دن فجر پڑھا کے علی صف کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فرما کون ہے جو فرعون شام کو جا کے بتائے کہ علی چھوٹا ہو یا بڑا علی ہوتا ہے؟ فضائل غازی کے پڑھوں، پھر منت کر کے جگاؤں، جس کا مقدر جاگے گا وہ میرے ساتھ جاگے گا۔ کون ہے جو جا کے بتائے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آج میرا کوئی بیٹا جائے۔ حسن اور حسین ہٹ گئے، کیونکہ یہ تو تھے رسول کے بیٹے۔ اب سب سے پہلے محمد حنفیہ آ گیا ہے۔ بابا میں تیرا عیسیٰ کی طرح معجزے سے پیدا ہونے والا بیٹا ہوں، محمد ابن حنفیہ مجھے بھیج۔ علی فرماتے تو دیر کتنی لگائے گا اور تجھے چاہیے کیا؟ حنفیہ کہتے بابا 1.5 لاکھ کا دشمن ہے، اپنی تلوار دے دے، 30,000 کا لشکر دے دے، میں لڑنے کے لیے جاؤں گا، مغربین پڑھا کے موڑ کے دیکھنا، فتح کر کے واپس نہ ہوں تو اپنا بیٹا نہ کہنا۔ علی سینے سے لگا کے کہتے شاباش حنفیہ، 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب تک جیت کے آنا کمال ہے، لیکن مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ جاگو جاگو جاگو، جس کو زبان مولا نے عطا فرمائی ہے۔ علی فرماتے ہیں مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ حنفیہ پیچھے ہٹا، آن ابن علی آیا، قدم چوم کے کہتے بابا میں تیرا بیٹا ہوں، اگر جلدی زیادہ ہے تو پھر مجھے اپنا گھوڑا بھی دے دے، اپنی تلوار بھی دے دے، انہیں حکم بھی دے دے، 30,000 کا لشکر بھی دے دے، زہرین سے پہلے فتح نہ پاؤں تو مجھے اپنی اولاد نہ کہنا۔ مسکرا کے علی نے فرمایا آن زہرین تک آنا کمال ہے، لیکن زہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ جب مولا کی یہ جلدی سنی، نگاہ انتخاب حیدر کرار ابو الفضل العباس کے چہرے پہ پڑی۔ پنجتن کی غیرت عباس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ عباس کے زلف واللیل کی تفسیر بنی ہوئی تھی، چہرے کے اوپر سرخی و جلالت آئی ہوئی تھی۔ علی نے کہا غازی میرے قریب آ۔ چھوٹے علی نے بڑی علی کے پیر چومے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے برابر کے بیٹے کو دیکھ کر، برابر کے بیٹے کو دیکھ کر علی فرماتے غازی اگر تجھے بھیجوں تجھے کتنی دیر لگے گی؟ تجھے چیزیں کیا چاہیے؟ بے نیازی سے عباس کہتا ہے نہ لشکر چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ لشکر، نہ گھوڑا، نہ تلوار، تیری اجازت شبیر کی مرضی، تیری اجازت شبیر کی مرضی۔ علی کی اکلوتی دعا ہے عباس، اللہ سے علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، مانگے وہ جو خرید نہ سکے، مانگتا وہ ہے جس کے پاس پرچیزنگ پاور نہ ہو۔ علی کی قوت خرید بہت زیادہ تھی، اللہ سے صرف غازی مانگا، تیری اجازت
شبیر کی مرضی. دیر کتنی لگائے گا؟ ہنس کے کہتے 1.5 لاکھ تو ہیں اشرف میں، خالی 1.5 لاکھ تو ہیں. 1.5 لاکھ کے سامنے دیر کا کیا تصور؟ تیرے پہلے دشمن کے سر پہ غازی بجلی کی طرح پہنچے گا. میمنہ میں ٹہلتا ہوا، میسرا سے گزرتا ہوا، قلب لشکر میں بجلی گراتا ہوا تیرے 1.5 لاکھ میں دشمنے کے سر پہ پہنچوں گا. جب تک تیرے آخری قاتل کو، تیرے آخری منکر کو، تیرے آخری دشمن کو غازی قتل کرے، پہلے مقتول کا سر زمین پہ گر جائے، مجھے عباس اس کے عاشرے پہ زینب نے وطن چھوڑا تھا. اس کے عاشرے پہ زینب وطن چھوڑ کے آئی تھی. یہ سوچ کے سننا، آغا حسن ابتہی ہمارے ایک عالم دین گزرے، وہ فرماتے کسی مومن یا مومنہ کی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اسے چاہیے کہ عباس کی مجلس میں جب رونا آئے اللہ کو غازی کا واسطہ دے. کسی نے پوچھا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگے غازی کی پوری زندگی میں اپنی کل 2 حسرتیں تھیں. پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی، نہ سکینہ تک پانی پہنچا. عباس اپنی حسرت سینے میں لے کے سو گیا. اللہ نے وعدہ کیا غازی قیامت تک جو تیرا واسطہ دے کے مانگے گا میں اسے کبھی خالی نہیں لوٹاؤں. آج بھی گھروں میں جا کے دیکھ لو، کوئی عجیب پیار ہے اللہ کے بندوں، رسول کے امتیوں، علی کے شیعوں اور حسین کے ماتمیوں کو عباس کے ساتھ. 1996 کا واقعہ ہے، میں پاکستان سے باہر محرم پڑھنے گیا ہوا تھا. میں نے دیکھا ایک ماتمی نے زنجیر ماری، بہت بڑی چھری تھی، اس نے کسی عراقی سے لی تھی، وہ اس کی کمر کے اندر اتر گئی، وہ آپریشن سے نکالنی پڑی. میرا دل ڈر رہا تھا، پتہ نہیں اس کے گھر والے کیا کہیں گے. اس کی بہنیں ہسپتال پہنچی، خدا کی قسم میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ جو بہن آئی نا، اس نے بھائی کا زخم چوما اور پنجابی میں کہتی ہے آج غازی بڑی منظوری کی تھی. آج بھی تیرے میرے گھر میں بیٹے پہ مشکل بنے ماں علم کے پاس، بھائی پہ مشکل بنے بہن علم کے پاس. پھر سوچا کر جو تیری میری بہن کے لیے اتنی بڑی آس ہے، اللہ جانے کربلا میں زینب کو اس پہ کتنی آس ہوگی. حسین کے پاس آگے کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دے. سید فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمدار ہے. غریب نے ایک دفعہ دائیں بھی دیکھا، ایک دفعہ بائیں بھی دیکھا، مطلب پہلے ادھر اکبر ہوتا تھا، ادھر قاسم ہوتا تھا. آج ادھر اکبر نظر نہیں آیا، ادھر قاسم نظر نہیں آیا. رو کے کہتے ہیں مولا جہاں فوج گئی ہے وہاں مجھے بھی بھیج. رو کے حسین فرماتے ہیں عباس مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اگر جواب نہ ہوتا نا غازی جا ہی نہیں سکتا تھا لڑنے. حسین ابن علی کا فکرہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا. رو کے غازی فرماتے ہیں مولا نوکر آپ کے بعد جینا نہیں چاہتے. مولا حسین فرماتے ہیں اچھا جا پالنے والی سے پوچھ گیا. لوگ کہتے ہیں علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا، قرآن کی قسم غازی کو بھی بی بی زینب نے پالا، قاسم کو بھی بی بی زینب نے پالا، اور محمد کو بھی بی بی زینب نے پالا، جس نے پوری کربلا پال کے جوان کی. اس ہستی کا نام ہے زینب عالیہ. 2 سال کا غازی تھا جب علی دروازے سے کھڑے دیکھ رہے تھے زینب انگلی پکڑ کے چل رہی ہے. علی آواز دے کے کہتے زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہوں. رو کے کہتی ہے نہیں بابا غازی کے سہارے چلنا سیکھ.
رونے کا حق ہے اس انداز سے، اس میں کوئی شک نہیں، تھک گئے ہوں گے، لیکن طاقت مانگی کرو بی بی زہرا سے۔ عزاداران امام مظلوم موت کی اجازت مانگنے غازی زینب عالیہ کے پاس آئے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، مقتل کہتے ہیں ویسے بیٹھ گئے۔ زینب عالیہ تشریف فرمائیں، حسین بہن کے پاس آ کے بیٹھ گئے، سوالی بن کر غازی نے فکر کہا آقا زادی مرنے کی اجازت۔ شیخ شبیر حسن نجفی کا فکرہ ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے چپ کر گئی بی بی زینب اور نہیں بولا حسین۔ میں لفظ بھی جو پڑھوں گا اس کا ذمہ دار ہوں مقتل سے۔ چپ کر کے زینب بیٹھ گئی، چپ کر کے حسین۔ علامہ لکھتے ہیں کافی دیر چپ رہے، ایسا لگتا تھا جیسے بہن بھائی کے جسم سے جان نکل گئی۔ جسم اطہر سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد بی بی بولی قد صدقت امیر المؤمنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ غازی تڑپ کے کہتے بی بی تیرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا عباس تو بہت چھوٹا تھا، علی نے میری کلائیوں پہ بوسے دیے تھے، میں نے پوچھا تھا بابا بیٹیوں کا سر چومتے ہیں میرے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ کہا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس میں تیری جوانی دیکھتی تھی اور پھر سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو۔ ماتم کر، ماتم اس کے لیے ماتم کر جس نے اسلام کو بازو دیے ہیں، جس کا تیرے جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے۔ بس ایک جملے کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، دامن وقت کی غربت اگر دامن گیر نہ ہوتی میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن فکرہ سننا جہاں جہاں تک ہم جھولیاں پھیلانا، میں فکرے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اٹھا عباس، ہے بھی نیاز بیگ، امام بارگاہ بھی بڑا منظوری والا ہے، ذاکری میں نے بھی 15 دفعہ زینب عالیہ کی چوکھٹ پہ سجدہ لے کے بھیک میں لی ہے۔ جو الف بے میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق فکرہ پڑھوں گا، آنسو جانے، خیرات جانے، علمہ والا جانے، غازی جانے۔ ایسے تیار ہوا غازی جیسے خیبر میں علی تیار ہوا۔ 4 دفعہ روکا تھا عباس کو حسین نے لڑنے سے۔ 4 کے عدد کا بڑا اثر ہے غازی کی زندگی میں۔ دنیا میں آیا تاریخ 4 تھی، بھائیوں کی تعداد گنی کل 4 نکلے۔ حسین نے منع کیا جتنی دفعہ لڑائی سے 4، جس میں اطہر کے ٹکڑے ہوئے۔ ایسے تیار ہوا غازی جیسے خیبر میں علی ہوئے تھے۔ سارا دن تلوار سے کہتا رہا فکر نہ کر، تو حسن کے جنازے پہ تڑپتی رہی تھی۔ میرے مرشد نے مجھے روک دیا تھا، خیمے انہوں نے اکھڑوائے، تو میری طرف دیکھتی رہی تھی۔ آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے مجھے زہرا نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے بطول میرے لیے کرتے سی کے گئی تھی۔ آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے محمد کی بیٹی نے مجھے سلام بھجوایا تھا۔ آج تیری حسرتیں نکال دوں گا۔ لیکن قبلہ جب میں نے مقتل پڑھا، یہی غازی میدان میں آیا تو تلوار تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا تلوار کدھر گئی؟ تلوار لے کے تو چلا تھا۔ جواب آیا چلا تھا تلوار لے کر، لیکن ایک فکرہ کہا ہے تیرے غریب امام حسین نے، اس کے بعد غازی نے تلوار رکھ دی، علم اور مشق لے کے چل پڑا۔ علم اور مشق لے کر یہ تلوار لے کر کیوں نہیں آیا؟ حسین نے ایک غربت بھرا فکرہ کہا تھا، غازی تلوار یہ سوچ کے لے جانا زخم تو لگائے گا، بدلے زینب اور سکینہ ہوگا۔ ماتم کر کے ماتم۔ عباس یہ شامیوں پر زخم تو لگائے گا، کربلا
کربلا سے لے کے شام تک بدلے کبھی میری زینب دے گی، کبھی بدلے سکینہ دے گی۔ غازی گھوڑے پہ چڑھا، سکینہ نے سلام کیا، عباس اور سکینہ کی یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد غازی کو سکینہ نہیں ملی، سکینہ کو غازی نہیں ملا۔ مجھ سے پوچھ کیوں نہیں ملے؟ عباس دریا پہ چلا گیا، وہ دریا سے واپس نہیں آیا۔ سکینہ شام چلی گئی، وہ شام سے واپس نہیں آئی۔ غازی کا روزہ دریا کے کنارے، سکینہ کی قبر شام میں بن گئی۔ قبلہ میں نے اس کچے روزے کی زیارت کی ہے جہاں پہ غازی کی قبر کا پانی طواف کر رہا ہے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو خادم نے پلاسٹک کی شیشیاں نکالی، کہا پانی بھر کے لے جاؤ۔ ہمارے ساتھ ایک سید تھا، اس نے خادم کو زیادہ پیسے دیے، کہنے لگا میں زیادہ پانی بھر لوں؟ خادم کہتے جتنا مرضی بھر، اب اس کا پینے والا کون ہے؟ اب کون ہے؟ او بسم اللہ والا تمہیں سلامت رکھے۔ جو غازی کی مجلس میں ماتم کر کے سن رہے ہو، جو تھاڑے مار کے ہو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، غازی عباس تمہاری دعائیں قبول کرے۔ غازی عباس کے علم کے سائے میں آؤ، ماتم کر کے فکرہ سننا۔ اس نے کہا جتنا مرضی پانی بھر لو، اب اس کا کون ہے؟ قبلہ وہ سید بازار سے کہیں سے ماسک لایا ہوا تھا، اس نے ماسک میں پانی بھرا، ماسک کو کالی چادر میں چھپایا۔ ہم ہوٹل میں واپس آ گئے، ہم نے سمجھا یہ ماسک پاکستان لائے گا، وہ ماسک پاکستان نہیں آئی۔ پھر مجھ سے پوچھو کہاں گئی؟ جب ہم شام پہنچے بی بی سکینہ کا روزہ آیا، ماتم کرنا، سید نے ماتم کر، سید نے ماسک کو کھولا، پانی سکینہ کی زری پہ پھینکا، ٹکر مار کے کہتا ہے جا